تو بھائی زکوٰۃ دینی ہے، کسی 2-3 اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کریں، ان سے اس جگہ ایک پلاٹ مانگ لیں، بتا دے گا کتنے کا ہے. بس آپ اس میں سے ایوریج آؤٹ کر لیں، ایک سے بیچنے کی بات کر لیں، ایک سے لینے کی بات کر لیں، بیچ کا اماؤنٹ رکھ لیں. مطلب یہ آپ کی کال ہے، جتنا آپ احتیاط کریں گے اتنا تقویٰ ہے. اچھا جی، پراپرٹی سے آنے والے کرائے پر زکوٰۃ تمام خرچات کی کٹوتی کے بعد بچنے والی رقم پر. وہ تو آپ نے اپنے گلے میں ڈال دی ہے نا، تجوری میں آپ ڈال رہے ہیں، وہ کیش ان ہینڈ آ گیا آپ کا، یا کیش ان بینک میں آ گیا. کاروبار پہ زکوٰۃ قابل فروخت اسٹاک کی قیمت ہے، کوئی مرچنڈائز رکھی ہوئی ہے، وہ اسٹوریبل ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹاک میں آئے گا. اس میں زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی، 7.5 وہ سب نکال دیتے نا، تو ہوگی زکوٰۃ اس کی کہ اوکے ٹھیک. تو آپ اس میں سے اگر آپ کے پاس وہ فصل ہے اور وہ 750 کلو سے 5 اوسق سے اوپر ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ وہ بارانی ہے یا کیا ہے. وہ زمین 10% ہے، بارانی ہے، تو آپ 10% اس میں سے نکالیں، وہ پھر یہاں نہیں آئے گا. تو آپ نے زکوٰۃ دے دی نا اس کی، اس فصل کی زکوٰۃ دے دی نا آپ نے. تو آپ اس پہ جیسی وہ اشر سے آپ کی فصل سے نکلا نا، وہ چاہے اس پہ اشر لگا نہیں لگا، آپ اس اشر کو نہیں مانتے، کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں، مستحق ہیں، غیر مستحق ہیں. تو آپ اس کی اسی وقت زکوٰۃ نکالیں گے، آپ بعد میں تھوڑی نکالیں گے. جیسی کٹائی ہوگی، جیسی کٹائی ہوگی، کٹائی ہو کے وہ سارے وہاں سے کٹا کے آپ کے پاس 1000 کلو پہنچ گیا، اب آپ اس میں سے 10% نکالیں، اشر نکالیں اس میں سے، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں. اب آپ مال کی صورت میں کریں. نہیں اسی وقت ہو جب بھی آپ اس فارم میں بھی نکال سکتے ہیں، آپ اس فارم میں بھی نکال سکتے ہیں، یا اس دن کی جو ویلیو ہے اناج کی منڈی میں، اس کی ویلیو کا اگر آپ کیش والے فتوے کے قائل ہیں تو آپ کیش بھی نکال سکتے ہیں، کیش کی صورت میں بھی دے دیں، اس کو ڈسبرس کر دیں، آپ پہ ڈیو ہو گئی ہے زکوٰۃ. خراب شدہ مال بھی رکھا ہوتا ہے، جیسے ڈیمیج مال آ جاتے ہیں، اب ان کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے اکثر. وہ 100 روپے کلو کی جگہ 25 روپے کلو یا 10 روپے کلو بھی بک جاتا ہے، تل کے بک جاتا ہے. تو اگر وہ بھی کوئی مال رکھا ہوا ہے، قابل فروخت اسٹاک بھی لگا لیں، چلے کوئی کپڑے کا کاروبار کرنے والا ہے، اس کے بعد 1 لاکھ روپے کا ڈیمیج مال بھی رکھا ہوا ہے، کاروبار سے قابل وصول رقم، آپ نے لوگوں کو مال دیے ہوئے ہیں، مال سے آپ نے پیسے مارکیٹ سے لینے ہیں، تو جو مارکیٹ سے لینے وہ آپ کا ایسٹ ہے، وہ آپ نے 6 لاکھ روپے لوگوں سے لینے، تو یہ آپ کا ٹوٹل 69 لاکھ روپے کے ایسٹ بنے، جس پہ 1,97,500 آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اب آگے ہیں آپ کی لائبلٹیز. آپ نے کسی دوستوں رشتہ داروں کو قرضہ ادا کرنا ہے، چلے نہیں کرنا. کاروبار میں آپ مال دیتے ہیں، لیتے ہیں، بیچتے ہیں، تو آپ نے بھی کسی کو دینا ہوگا. مثال کے طور پہ 6 لاکھ روپے آپ نے لینے تھے، آپ لکھ دیں جی 5 لاکھ روپے میں نے دینے. انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس وغیرہ قابل ادائیگی جو پہلے ہی آپ کی دولت میں شمار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ سیل ٹیکس میرا ڈیو ہے، یہ میں نے ابھی پے نہیں کیا لیکن میں نے پے کرنا ہے، مجھے اپنی سیل کا پتہ ہے، یا ٹیکس میرے اوپر یہ اپلائی ہو چکا ہے، یہ میں نے ٹیکس دینا ہے، تو وہ بھی آپ اس میں سے لیس کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا مثال طور پر کلینک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جی ابھی تو 4 تاریخ ہے مہینے کی، بل آتا ہے 12 تاریخ کو، لیکن میرا مہینہ گزر چکا ہے، بل تو آنا ہے نا. اب کسی کا بل تو مارجنل آتا ہے، لیکن جو فیکٹریاں چلا رہے ہیں ان کے بل 20-20 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ، اس طرح بھی آتے ہیں لوگوں کے بل. سوئی گیس کے بل آتے ہیں، بڑے بڑے بل آتے ہیں، سوئی گیس سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایک بڑا اماؤنٹ ہے.
تو اگر کوئی کیلکولیشن اس طرح کی موجود ہے ایوریج کی بیسس پہ کچھ پہ، تو آپ مثال کے طور پہ لگا لیں کہ جی 3 لاکھ روپے کا اس نے اپنی یوٹیلیٹیز کے پیسے دینے. تو اب کیا ہوا کہ 69 لاکھ میں سے یہ 8 لاکھ روپے کٹے، 71 لاکھ روپے آپ کے زکوٰۃ قابل زکوٰۃ اماؤنٹ ہے، اور 177,500 آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس طریقے سے آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے. آپ کچھ سوال کر رہے تھے کیلکولیشن کے بارے میں، یا کوئی مجھ سے کر رہا تھا؟ اچھا ایک تو نا الفاظ صحیح کر لیں. آپ نے نکالی نہیں ہے، آپ نے حساب لگایا. حساب لگانا الگ چیز ہے اور نکالنا الگ چیز ہے. نکالنا یہ ہے کہ آپ نے دے دی کسی کو. ہاں لیکن آپ زکوٰۃ کو ایڈوانس میں پے کر سکتے ہیں، آپ ڈیلے نہیں کر سکتے الا یہ کہ کوئی شرعی مجبوری ہو. بس کائلی سستی کا گناہ ملے گا. اور اس اللہ نہ کرے کائلی سستی کے بیچ میں پہنچ گئے، فلائٹ آ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی وراثت میں سے پہلے زکوٰۃ نکلے گی، پھر وراثت کا مال بٹے گا. یاد رکھیں یہ بات. جتنے آپ کے اوپر ڈیوز ہیں نا، بیوی کا مہر ہے، آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کے قرضے ہیں، وہ پہلے نکلیں گے. اس کے بعد آپ کے وارثین کے لیے وہ ورثہ بنے گا. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، آپ اسی طرح کیلکولیٹر میں سب کی ویلیو ڈالتے رہیے، لیکن جو چیز جس کموڈٹی کا نصاب شریعت نے الگ سے مقرر کیا ہے، مثلا سونے کا الگ سے مقرر کیا ہے، چاندی کا الگ سے مقرر کیا ہے، جانوروں کا الگ سے مقرر کیا ہے، ایگریکلچر پروڈکٹس کا الگ سے مقرر کیا ہے، ان کا آپ دیکھیں گے وہ چیز اپنے نصاب کو پہنچ رہی ہے تو ادھر ڈالے گا وہ نمبر ڈالے. مثال طور پہ کسی کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سونا صرف 5 تولے ہے، وہ یہاں نہیں ڈالے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جی ایک فتوے ضم نہیں ہوگا. تو زور سے بولیے گا، مجھے آواز نہیں آ رہی، زور سے بولیے گا. یہ تو میں سمجھ گیا، آپ نے جو اصول بتا رہے تھے وہ بتائیے گا. دیکھیں وہ فائدہ آپ استعمال کریں جب آپ کیش کا، اموال تجارت کا نصاب طے کر رہے ہوں. جب آپ مثال طور پہ آپ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور کیش بھی ہے، کیش کو آپ کس سے نسبت دیں گے؟ وہ آپ چاندی سے نسبت دیں. اموال تجارت کو آپ چاندی سے نسبت دیں، اس کو آپ سونے سے نسبت نہ دیں. اگر آپ لیکن اصول یہ ہے کہ جس شے کو کا نصاب شریعت نے الگ سے مقرر کیا ہے اس شے کو الگ لیا جائے گا. جس کا نصاب شریعت نے الگ سے مقرر نہیں کیا اس شے کا نصاب آپ کے والے اصول سے لیا جائے جو فقراء کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. مثال طور پہ کیش اس زمانے میں نہیں تھا نا، اس زمانے میں سونا اور چاندی جو تھا وہ کرنسی تھی، زر مبادلہ تھا. تو ان دونوں زر مبادلہ میں سے جو زر مبادلہ فقراء کے لیے فائدہ مند ہو، تیسری چیز کی نسبت اس سے طے کر لی جائے. لیکن ان دونوں چیزوں کو شریعت نے چونکہ الگ الگ مقرر کیا ہے، اس لیے اس کو الگ الگ ہی لیا جائے.
جی جی جی، یہ علماء کی ایک رائے ہے، ایک فتویٰ جس کو میں بھی راجح سمجھتا ہوں کہ شریعت نے جس چیز کا الگ نصاب مقرر کیا اس پہ جائے، اس کو ضم نہیں کیا جائے گا۔ کیش کو ضم کریں، اموال تجارت کو ضم کریں، اور اپنے ڈالر کو ضم کریں، وہ چاندی کے ساتھ ضم کریں، دیکھیں وہ صحیح ہے۔ لیکن آپ اگر یہ جو جہاں اللہ تعالیٰ نے مصارف بیان کیے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ حکمت والے۔ تو اللہ نے جو اصول بنائے نا اس پہ ہم اکتفا کریں فتوے کے مطابق، اگر آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہیں تو کر لیں۔ میں نے کہا کہ اصل میں اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اس احتیاط کو کس اصول کے تحت لے رہے ہیں۔ ایک میرے نزدیک یا میری تحقیق کے مطابق ایک چیز سورج کی روشنی کی طرح کلیئر ہے، میں کیوں اس میں شک میں پڑوں؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کہا ہو کہ تم جانور کی زکوٰۃ دینے جاؤ تو یوں کرنا، اس کے اونٹ، اس کی گائے، اس کے بکروں کو ملا لینا، پھر دیکھنا کہ ان کی قیمت اونٹوں کے برابر بن رہی ہے، پانچ کے پھر لے لینا۔ ہم نے نہیں دیکھا یہ، ہم نے کبھی ایسی مثال اللہ کے نبی یا صحابہ سے نہیں سنی کہ اس کے بعد یہ جو بھی ہے، کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے، تینوں کو ملا کے دیکھ لینا، اگر یہ 5 اوسق سے اوپر ہو جائے تو لے لے۔ دیکھیں بس اب ہم نے اس کی استنباط اور تعویلات شروع کر دی نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس تعویل جب کرنے جاتے ہیں تو یہاں فقہ کا اختلاف ہوتا ہے، کسی کے نزدیک کوئی اصول زیادہ اہم ہے، کسی کے نزدیک کوئی اصول زیادہ اہم ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے فقہا کا۔ میری تحقیق اور میرا رجحان اس طرف ہے کہ جس چیز کا مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ عورتوں کے پہننے کے زیورات کے اوپر سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں ہے، جمہور علماء، اکثر علماء۔ لیکن اس میں چونکہ ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے پاس اس کی بیٹی تھی جس کے پاس جو کنگن پہنی ہوئی تھی، اور اس نے کہا اللہ کے نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو ورنہ یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی، عذاب ملے گا۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی، ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ پہننے والے سونے اور چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، اور میں کہتا ہوں یہ احوط ہے، یہ کرنا چاہیے۔ یہ میری تحقیق یہ ہے کہ اس پہ بھی دینی چاہیے۔ اسی طرح کئی علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ پراپرٹی پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں دکھاؤ کہیں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ہو یا صحابہ نے کبھی پراپرٹی کی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہو، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کے پاس کتنی پراپرٹیاں ہو گئی تھیں۔ جب عمر بن خطاب کے دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مصر اور شام اور روم سب فتح ہونا شروع ہو گئے تو پراپرٹیز ہی پراپرٹیز تھیں، لیکن ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ کوئی پراپرٹی کی کیلکولیشن کر رہا ہے، کوئی پراپرٹی کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ تو کئی علماء کہتے ہیں پراپرٹی پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، چاہے وہ سرمایہ کاری ہو چاہے وہ سرمایہ کاری کے بغیر ہو، ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں یار احوط یہ ہے کہ یہ ایک اموال ہے، مال زکوٰۃ ہے، مال ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، زکوٰۃ ادا کر دو تاکہ شک سے نکل آؤ۔ تو یہاں ہم احوط، میرے نزدیک یہاں ہم اس احوط رائے کو اختیار کریں گے، لیکن جو اصول بالکل واضح ہے، جس چیز کے اللہ کے نبی نے الگ الگ مقرر کیا ہے جنس اور جنس کا نصاب، وہ مکس نہیں کریں گے، وہ ہم چھوڑ دیں گے، واللہ عالم۔ بہرحال میں نے آپ سے بار بار کہا کہ علماء فقہا کی اس میں مختلف آراء ہیں، میں اس فتوے کو فالو کرتا ہوں، آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہوں تو الحمدللہ۔ علماء اور کیا کہتے ہیں فقہا کے فتووں کو فالو کریں، اپنی رائے ہم اظہار نہ کریں تو بہتر ہے، واللہ عالم۔ جی
میں پھر عرض کرتا ہوں، جس جنس کا، جس کموڈٹی کا شریعت نے الگ سے نصاب مقرر کیا ہے، اس کموڈٹی کے نصاب پر پہنچنے کی صورت پہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ سونے کا نصاب شریعت نے الگ سے مقرر کیا ہے جو 7.5 تولہ ہے۔ آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے لیکن سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، تو سونے کو سائڈ پہ رکھ دیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں اس فتوے کو فالو کرتا ہوں، واللہ عالم۔ کیش کے لیے، باقی تمام چیزوں کے لیے آپ سلور کے نصاب کو فالو کریں۔ نہیں رکھا، اس زمانے میں 2 طرح کی کرنسی تھی، دینار سونے کا کوئن تھا، درہم چاندی کا کوئن تھا، یہ 2 زر مبادلہ کے لیے کرنسیز تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نصاب مقرر کیا، بھائی کسی کے پاس سلور کوئنز ہیں تو وہ بھی دے گا، کسی کے پاس گولڈ کوئنز ہیں تو وہ بھی دے گا۔ کیوں رکھا، کیوں رکھا ہوا ہے؟ سوال ہے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے، سوچ کیا ہے اس کے بارے میں؟ کبھی تو کبھی تو پہن لیتے ہوں گے، تو آپ نے اب طے کر لیا کہ میں نے نہیں پہننا اس کو، تو بس پھر دیں اس پہ، ویسے بھی دیں اس پہ، میں تو کہہ رہا ہوں دیں سونے پر تو دیں۔ بھائی آپ پہلے مجھے بتائیں، آپ دیتے ہیں نا اپنی جیولری پہ، اب کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ بس دیں، ختم۔ اب آپ پہنے یا نہ پہنے، نہ پہننے والے کا تو دینا ہی دینا ہے، جو اب پہننا ہی نہیں ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اب آپ نے شاید اس کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کبھی میرے کام آ جائے گا۔ جی جی، آپ کو، ہاں ہاں سب کو مل سکتا ہے، میں ابھی ای میل کر دیتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب جو بھی یہاں لوگ ہیں بھیج دیجیے، سب کو دے دیں، سب کو لے لیں، سب کو لے لیں۔ آپ گوگل بھی کریں گے آپ کو بہت سارے آن لائن مل جائیں گے، میں اب یہ لے لیجیے گا، میں ای میل کر دیتا ہوں، آپ بھیج دیجیے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی جی، ہمیں شریعت کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ہم 8 کو بھی دے سکتے ہیں، کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس مثال 1 لاکھ روپے ہیں اور ایک آدمی آیا اس کو 1 لاکھ روپے سے اس کا کام ہو سکتا ہے تو ایک کو دیتے۔ بس یہ ہے کہ جس شہر ملک میں آپ رہتے ہو نا، اپنی زکوٰۃ بھی وہیں دیں، جہاں کا مال ہو نا وہاں دیں۔ یہ نہ ہو کہ اب آج کل تو چلیں حالات خراب ہیں، ہم غزہ والوں کو بھی دے رہے ہیں، ہم اور لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی حالت میں جس علاقے سے مال ہے اس علاقے میں ہی تقسیم کریں۔ جے ڈی سی کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ تو پھر کیوں دیں گے ان کو؟ زکوٰۃ آپ اس ادارے کو دیں جس ادارے پہ آپ کو اعتماد ہو کہ ان کے پراپر زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن اور پراپر زکوٰۃ کا سنبھالنے کا طریقہ موجود ہے۔ ایسے کسی کو نہ دیتے اٹھا کے، جی میں زکوٰۃ لینے آیا ہوں دے دیں، جان نہیں چھڑانی، جان نہیں چھڑانی۔